حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے کی عظیم قربانی۔ اسلام کے اتہاس میں پیغمبروں کے بہت سے واقعے بیان کیے گئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ایسا ہے جو ایمان، صبر اور اللہ کی راہ میں ہر قربانی دینے کی ایک بے مثال بن گیا ہے۔ یہ واقعہ ان کے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے جڑا ہے، جس کی یاد میں آج بھی دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ یعنی بقرعید مناتے ہیں۔ اللہ کا عظیم امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں پر چلنے اور اس کی عبادت کرنے میں گزاری۔ انہوں نے کئی بڑے بڑے امتحان دیے، جیسے آگ میں ڈالے جانا اور اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرنا، لیکن ان کا سب سے بڑا اور مشکل امتحان تب آیا جب وہ بڑھاپے میں تھے اور انہیں اللہ کی طرف سے ایک بیٹا ملا تھا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یہ بیٹا ان کے لیے بہت خاص تھا کیونکہ انہیں یہ اولاد بہت دعاؤں اور انتظار کے بعد نصیب ہوئی تھی۔ ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ نے ان سے حکم دیا کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم کے لیے اس وقت ان کے بیٹے اسماعیل سے زیادہ پیاری کوئی اور چیز نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جو کسی بھی باپ کے لیے بے حد مشکل ہوتا۔ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کا خیال بھی روح کمپا دینے والا ہوتا ہے۔ شیطان کی بہکاوے کی کوششیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خواب لگاتار 3 راتوں تک آیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا سچا حکم ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر بنا کسی ہچکچاہٹ کے عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مینا مکہ کے پاس ایک جگہ کی طرف چل دیے جہاں انہیں قربانی دینی تھی۔ راستے میں شیطان نے انہیں کئی بار بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور بولا، ارے ابراہیم، کیا کر رہے ہو؟ یہ تو بس ایک خواب ہے۔ کیا تم ایک خواب کی خاطر اپنے پیارے بیٹے کو قربان کر دو گے؟ لیکن حضرت ابراہیم کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے شیطان کو پتھر مار کر بھگا دیا۔ اسی کی یاد میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ شیطان پھر حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت حاجرہ کے پاس گیا۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہے ہیں، انہیں روکو۔ لیکن حضرت حاجرہ بھی ایک نیک اور ایماندار عورت تھی۔ انہوں نے جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں۔ انہوں نے بھی شیطان کو دور کر دیا۔ آخر میں شیطان نے حضرت اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے اسماعیل سے کہا، تمہارے ابا تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں سہرش تیار ہوں۔ اس طرح تینوں نے مل کر شیطان کی ہر کوشش کو ناکام کر دیا اور اللہ کی راہ میں صبر اور یقین کا مظاہرہ کیا۔ قربانی کا عظیم لمحہ۔ جب وہ قربانی کی جگہ پر پہنچے تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے بنا کسی ڈر یا جھجک کے جواب دیا، اے میرے ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے آپ وہی کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور چھری تیز کی۔ بیٹے کی محبت ان کے دل میں تھی، اس لیے انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ بھاونائیں ان پر حاوی نہ ہوں اور وہ اللہ کے حکم کو پورا کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے چھری چلائی، ایک چمتکار ہوا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم کی یہ بے مثال قربانی، ان کا بے پناہ ایمان اور صبر اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنی قدرت سے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیڑ بھیج دیا۔ چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر نہیں چلی بلکہ اس دمبے کی گردن پر چلی جو اللہ نے بھیج دیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا مسکرا رہا ہے اور اس کی جگہ ایک خوبصورت دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کے لیے ایک بہت بڑا انعام تھا کہ ان کا امتحان بھی پورا ہو گیا اور ان کا بیٹا بھی سلامت رہا۔ قربانی کا سبق اور عید الاضحیٰ، یہ واقعہ صرف ایک ایتہاسک گھٹنا نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے، ایک، اللہ پر مکمل بھروسہ، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، ہمیں اللہ کے ہر حکم پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ 2، سچا سمرپن، اپنی سب سے پیاری چیز کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ 3، شیطان کی چالوں سے بچنا، شیطان ہر موڑ پر ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا لیکن ہمیں مضبوط ایمان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی عظیم واقعے کی یاد میں ہر سال دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اس دن مسلمان اللہ کی راہ میں جانوروں جیسے بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ کی قربانی دیتے ہیں۔ اس قربانی کا گوشت 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے اور تیسرا اپنے لیے۔ یہ قربانی صرف جانور کا خون بہانا نہیں بلکہ اپنے اندر کی ہوس، لالچ اور سوارتھ کو قربان کرنا ہے۔ یہ اللہ کے حکم پر خود کو پوری طرح جھکا دینے کا اظہار ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی ہمیں ہر سال یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں اللہ کی رضا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، اور سچا ایمان ہی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔